میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین سلام قبول کریں۔ 6 جون 2024 عیسوی بمطابق 28 ذی-القعدہ 1445 ہجری بروز جمعرات ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ عالمی یوم ماحولیات لیفٹننٹ گورنر نے سری نگر میں ہماری زمین ہمارا مستقبل کانفرنس سے کیا خطاب۔ ماحول سب سے پہلے ہمارا ویژن ہے اور ہم تباہ شدہ ماحولیاتی نظام کو بحال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ماحولیاتی نظام کے انحطاط کو ختم کرنے کے لیے ہماری اجتماعی کوششیں معاش خوراک کی حفاظت کو فروغ دیں گی۔ منوج سنہا۔ کل بعد از دوپہر شمالی کشمیر ضلع بارہمولہ کے اوڑی میں ایک 5 سالہ کم سن بچے کو تیندوے نے اپنا شکار بنا لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق جب تیندوا بچے کو اپنے ساتھ جنگل کی اور لے گیا تو مقامی لوگوں نے جنگل کی طرف رخ کیا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ مقامی لوگوں نے بچے کو ہسپتال منتقل کیا لیکن ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ بچے کی شناخت جنید حسین ولد زمبیر حسین ساکن پٹن اوڑی کے ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے کونسل کے ممبران سمیت عہدے سے مستعفی، صدر نے استعفیٰ منظور کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزراء کی کونسل سے نئی حکومت کے عہدہ سنبھالنے تک جاری رہنے کی درخواست کی گئی۔ لوک سبھا انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد حکومت کی تشکیل کو لے کر سیاسی ہلچل جاری۔ این ڈی اے کی اہم میٹنگ 7 جون کو متوقع۔ میٹنگ میں حکومت سازی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملک بھر میں تمام لوک سبھا حلقوں کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ بی جے پی نے 543 میں سے 240 اور کانگریس کو 99 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوئی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کسی بھی حالت میں انڈیا اتحاد کی حمایت نہیں کریں گے۔ ملک میں بہت سی سیاسی تبدیلیاں دیکھی، ہم این ڈی اے میں تھے اور فی الحال وہی ہیں۔ چندرا بابو نائیڈو۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے دوران بی جے پی کی جانب سے شاندار جیت، دنیا بھر کے رہنماؤں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو دی مبارکباد، نیک خواہشات کا کیا اظہار۔ جہاں نیشنل کانفرنس نے 2 اور آزاد امیدوار کی شکل میں انجینئر رشید ووٹوں کی بھاری اکثریت سے لوک سبھا انتخابات میں شاندار جیت درج کر لی، وہیں زیر قیادت سعید الطاف بخاری اپنی پارٹی اور ڈیموکریٹک آزاد پارٹی زیر قیادت غلام نبی آزاد کے میدان میں اتارے گئے نمائندوں کی ضمانت ضبط ہوئی ہے۔ کہیں ہلکی بارشیں اور کہیں ابر آلودہ موسم، صورتحال رواں ہفتہ کے آخر تک بارشوں کی پیشن گوئی۔ بارشوں کے باعث ماہ جون میں بھی سرما کی سردی سے لوگوں نے شدید گرمی سے راحت حاصل کر لی۔ 8 جون تک موسم خراب رہنے کا امکان، 9 جون سے 15 جون تک موسم پھر خشک رہنے کی پیشن گوئی۔ دیکھو ابھی موسم خاص کر کل شام سے ہی کروٹ لیا ہوا ہے، بارشیں ہوئی کچھ ایک جگہوں پہ تیز ہوائیں چلی، وادی کے بیشتر علاقوں میں، جموں کے کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر ہلکی بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو آج شام کے ٹائم بھی جو ہے بارشوں کا سلسلہ رہے گا، کل خاص کر فورنون میں بھی تھوڑی سی بارشیں رہ سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر 7-8 کے درمیان بھی جو ہے ہلکی بارشیں خاص کر بعد دوپہر رہنے کے چانسز ہیں، پھر 9 سے جو ہے موسم میں اوورآل بہتری دیکھنے کو ملے گی، اور 9 سے لے کے لگ بھگ 14-15 جون تک جو ہے موسم عموماً ڈرائی رہے گا۔ اس بیچ پھر سے جو ہے گرمیاں ایک بار پھر بڑھ سکتی ہے، ہیٹ ویو خاص کر یہاں ویلی کے بیشتر علاقوں میں، جموں ڈویژن کے پہاڑی علاقوں میں بھی، اور جو جموں کے میدانی علاقے ہیں یہاں پہ بھی جو ہے پھر سے گرمیاں جو ہے دستک دیں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے مانسون بھی کمنگ ڈیز میں خاص کر لاسٹ ویک آف جون میں یہاں پہ ارائیو ہوتا ہے 29-30 کے آس پاس، تو 5-6 دن آگے پیچھے رہتا ہے ہمیشہ۔ تو اس بار دیکھتے ہیں مانسون کب تک ارائیو ہوتا ہے۔ تو ایز آف ناؤ فی الحال 8 تک جو ہے موسم تھوڑا سا ابر آلود کے ساتھ ساتھ بارشیں، کچھ ایک جگہوں پہ تیز ہوائیں، گسٹی ونڈس اور تھنڈر اسٹارم لائٹننگ رہنے کے چانسز ہیں، پھر 9 سے جو ہے لگ بھگ 15 تک عموماً ڈرائی رہنے کے امکانات۔ پلوامہ کے درجنوں علاقوں میں تیز آندھی سے رہائشی مکانات کو نقصان، درخت اکھڑ گئے۔ پنجگام میں بوسیدہ چنار رہائشی مکان پر گرائی، مکان کو شدید نقصان، افراد خانہ معجزاتی طور پر بچ نکلے۔
امرتسر پنجاب میں پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحد پر ڈرون کی بڑھتی سرگرمیاں بی ایس ایف نے ایک مرتبہ پھر تلاشی آپریشن کے دوران کھیتوں میں ڈرون برآمد کر لیا۔ ڈلگیٹ سرنگر میں آگ کی واردات رونما، امراض چھاتی کے ہسپتال کے انتظامی بلاک کو نقصان۔ سانبا میں زنگ آلودہ مارٹر شل پھٹ جانے کے بعد زخمی 3 خواتین میں ایک ہسپتال میں زندگی کی جنگ ہار گئی، مزید 2 خواتین زیر علاج۔ نہانے کے دوران غرقابی کے بڑھتے واقعات، عوامی حلقوں میں تشویش کی لہر۔ بچوں کو تیز بہاو یا زیادہ گہرے دریاؤں ندی نالوں میں نہانے کی اجازت نہ دے، ماہرین کے والدین سے التماس۔ حج سیزن کے دوران شدید گرمی، عازمین حج کو ہدایت جاری، زیادہ دھوپ میں ماسک، چھتری اور اینک استعمال کرنے کی ہدایت۔ اور آخر میں یہ خبر کہ لوک سبھا انتخابات میں نیشنل کانفرنس کی شاندار کامیابی، ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا ووٹروں کا شکریہ، پارٹی کارکنان کو مبارکباد۔ ناظرین یہ تھی آج کی خبریں، دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔